Hello everyone. I hope everyone is fine. प्यारे बच्चों, हमने CSS 2027 के लिए ऐसे डिकोडिंग सीरीज स्टार्ट की हुई थी और हम डेली बेसिस पे एक ऐसे का टॉपिक डिकोड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिकोड करेंगे वो है मेरे प्यारे बच्चों द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर क्या है, ये हमारे पास एक ऐसे का टॉपिक है। इसको अब हमने डिकोड करना है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ऐसे या प्रेसी के एवेल्यूएशन सेशंस लेना चाहते हैं या लेक्चर सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम और मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ना होता है कि टॉपिक जो है वो किस नोयत का है। टॉपिक को इंटरप्रेट करना है हमने, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस टॉपिक के रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट करने हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस टॉपिक के लिए एक अच्छी सी आउटलाइन बनानी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें अब उसने आपको लिमिट नहीं किया। ये बेसिकली एक ओपन टॉपिक है। ओपन टॉपिक इसलिए कि आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर में क्या चैलेंजेस का सामना है, ठीक है। या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं उसको कि कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी तरह आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इसकी मैंने आउटलाइन बनाई है वो ये बनाई है कि सबसे पहले जो हमारा हेडर आएगा वो आएगा इंट्रो का। दूसरे नंबर पे हम जो मेन हेडर बनाएंगे वो बनाएंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर हम लिखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए रिफॉर्म्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं, टॉपिक था हमारे पास द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मेन हेडर आया जी इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा हेडर आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। तो सबसे पहले जो मेन चैलेंज का सामना है मेरे प्यारे बच्चों वो है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो मेन चैलेंज है वो ये है कि ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो अफेक्टिवनेस है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। कैसे? यूएस, चाइना, रशिया की आपस में राइवलरी चल रही है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो आर्डर हैं उनको मान नहीं रहे। इसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो अफेक्टिवनेस है उस पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत गहरा असर हो रहा है। तो पहला चैलेंज क्या है? ग्रेट पावर राइवलरी इन अंडरमाइनिंग द अफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए केस इन पॉइंट क्या है? केस इन पॉइंट है यूएस, चाइना, रशिया राइवलरीज ऑफन क्रिएट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल डेडलॉक्स। ये केस इन पॉइंट हो गया जी। आपको पता है कि जब भी आपने ऐसे लिखना है उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको बात करनी भी आनी चाहिए और उस बात को प्रूव करना भी आना चाहिए। और प्रूव करने के लिए आपने हमेशा क्या देना है? केस इन पॉइंट देना है। दूसरा जो मेन चैलेंज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वो है इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस डेफिशिएंसीज हैव वीकन्ड देयर क्रेडिबिलिटी। कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके जो इदारे हैं या जो उनमें गवर्नेंस की कमियां हैं उसकी वजह से भी जो उनकी क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वो लो हुई है, वो वीक हुई है। कैसे हुई है? आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किए जाएं, तो ये इसका एक केस इन पॉइंट है। क्यों किए जाएं? क्योंकि जो पुराने उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही। तीसरा जो चैलेंज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वो ये है कि वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। इसका केस इन पॉइंट क्या है? केस इन पॉइंट है, इसकी एग्जांपल है
UN ایجنسیز پیریوڈیکلی فیس فنڈنگ شارٹیج. UN کی جو ایجنسیز ہیں یہ پیریوڈیکلی کیا فیس کر رہی ہیں؟ فنڈنگ کا مسئلہ فیس کر رہی ہیں. چوتھا جو مین چیلنج ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو وہ یہ ہے کہ ایمرجنگ ٹرانس نیشنل چیلنجز ایکسیڈ ٹریڈیشنل مینڈیٹس. ٹھیک ہے، ٹرانس نیشنل جو چیلنجز ہیں وہ ٹریڈیشنل مینڈیٹس کو اوور لیپ کر رہے ہیں. جیسے AI ہو گیا، سائبر سیکورٹی ہو گیا اور کلائمیٹ چینج جو ہیں ان کے لیے نئی گورننس چاہیے. ٹھیک ہے، جو روایتی مینڈیٹس ہیں ان کو اب چینج کرنا پڑے گا. تو میرے پیارے بچوں، سب سے پہلا جو ہمارا مین ہیڈر بنا وہ بنا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو چیلنجز کن کن کا سامنا ہے. ہم نے 4 چیلنج پڑھے. پہلے چیلنج پڑھا کہ گریٹ پاور ریویلری ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پیارے بچوں انسٹیٹیوشنل ویکنیسز ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اور ایمرجنگ ٹرانس نیشنل چیلنجز ہیں. کون کون سے؟ AI ہو گیا، سائبر سیکورٹی ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے لیے نئے گورننس ماڈل کی ضرورت ہے. اب جو ہمارا تیسرا مین ہیڈر آئے گا میرے پیارے بچوں وہ آئے گا کہ ایمرجنگ اپارچونیٹیز کیا ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے. تو میرے پیارے بچوں جو ایمرجنگ اپارچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا کر سکتی ہیں. یہ میرے پیارے بچوں گلوبل پیس کو مضبوط کر سکتی ہیں ملٹی لیٹرل کوپریشن انشور کر کے. اس کا کیس ان پوائنٹ کیا ہے؟ کیس ان پوائنٹ ہے کہ UN ہیز کنڈکٹیڈ 70+ پیس کیپنگ مشنز. اور یہ کس وجہ سے پاسبل ہوا ہے؟ یہ صرف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی آپس میں کولیبوریشن کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. جو دوسرا مین انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے اپارچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسلریٹ کر سکتی ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو تھرو کوآرڈینیٹڈ ایکشن. جیسے ہمارے پاس ہے 2030 ایجنڈا اینڈ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اور یہ سب کس نے انشور کروایا ہے؟ یہ نیٹ ورک گورننس کے تھرو ہمارے پاس جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے انشور کروایا ہے. نیکسٹ میرے پیارے بچوں تھرڈ جو اپارچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ دے کین لیڈ رسپانسز ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ پینڈیمکس. کلائمیٹ چینج کے لیے جو رسپانس ہے اس میں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ان پوائنٹ ہے وہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن فار کلائمیٹ چینج کوآرڈینیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پیارے بچوں جو ایک اور اپارچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروموٹ کر سکتی ہیں انکلوسیو اکنامک گروتھ تھرو ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ فائنانس. کیس ان پوائنٹ کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اینڈ ورلڈ بینک سپورٹ. تو میرے پیارے بچوں ابھی تک ہم نے ٹاپک تھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا فیوچر کیا ہے. فیوچر میں ہم نے پڑھا کہ ان کو چیلنجز کن کن کا سامنا ہے. چیلنجز 4 پڑھ لیے. چیلنجز کے بعد ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے اپارچونیٹیز کیا کیا ہیں. اپارچونیٹیز میں میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ اپارچونیٹی یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں یہ پیس کی طرف اپنے کنٹریبیوشن دے سکتی ہیں. اس کے بعد میرے پیارے بچوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے ادا کر سکتی ہیں. اس کے بعد میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے بھی اپنا رول پلے ادا کر سکتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جو لاسٹ ہمارا مین ہیڈر ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے ریفارمز چاہیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اچھی طرح کام کرنے کے لیے. تو پہلا جو ریفارم ہے گورننس اسٹرکچرز کو کیا کرو میرے پیارے بچوں ریفارم کرو. کیس ان پوائنٹ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ کو بڑھا دو جی. دوسرا جو آرگومنٹ ہے کہ ریفارم کون سا ہونا چاہیے، آرگنائزیشنز میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور AI کو لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی ایگزامپل ہمارے پاس یونیسکو نے کیا کیا ہے، AI ایتھکس ریکمنڈیشن دی 2021 میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پیارے بچوں جو تیسرا ریفارم ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی پارٹنرشپ کروانی چاہیے، جس سے کیا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. جیسے UN افریقن یونین کوپریشن بنی ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں جو ہمارے پاس لاسٹ ریفارم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ گریٹر ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ول ڈٹرمائن فیوچر ریلیونس. ٹرانسپیرنسی لے کے آنی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی چاہیے، جس سے کیا ہوگا فیوچر جو ریلیونس ہے وہ آئے گی. تو اس کا کیس ان پوائنٹ کیا ہے؟ UN مینجمنٹ ریفارمز ہے ہمارے پاس. اس کے بعد آپ
ایک ہیڈر جو ہے کریٹیکل انالیسس کا بنا بھی سکتے ہیں، نام بھی بنائیں، اور جو ہمارے پاس لاسٹ ہیڈر ہوگا وہ کس کا آئے گا؟ کنکلوژن کا آئے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، اس ٹاپک میں ہمارا ٹاپک جو تھا وہ تھا کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کا فیوچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے انٹرو کی ہیڈنگ لگائی، ٹھیک ہے، جو ہمارا ہیڈر اے تھا وہ کیا تھا؟ انٹرو کا، ٹھیک ہے۔ انٹرو کے بعد دوسرا ہمارا ہیڈر بنا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو چیلنجز کن کن کا سامنا ہے، ہم نے 4 چیلنجز ڈسکس کر لیے۔ پھر میرے پیارے بچوں، جو تیسرا ہمارا ہیڈر آیا سی نمبر پہ، وہ آیا اپارچونیٹیز کیا کیا ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے۔ اور میرے پیارے بچوں، جو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس اس میں 4 اپارچونیٹیز ڈسکس کی۔ جو ڈی نمبر پہ ہمارا ہیڈر آیا وہ یہ آیا کہ ریفارمز کون کون سے چاہیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اچھی طرح کام کرنے کے لیے، وہ 4 ہم نے لکھے۔ اور لاسٹ پہ میرے پیارے بچوں جو ای نمبر پہ ہم نے دیا وہ دیا کنکلوژن کا۔ آپ کریٹیکل انالیسس کا دے سکتے ہیں، نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ہماری لیکچر سیریز جو ہے ڈیلی بیسس پہ ایسے پہ ٹاپک کو ڈیکوڈ کرنے کی یہ چلتی رہے گی۔ میرے پیارے بچوں، اگر آپ ہماری ایسے کی لیکچر سیریز جوائن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے لیکچرز لینا چاہتے ہیں ایسے کہ ایسے لکھنا کیسے ہے، تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ فل کوپریٹ کرے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔